الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأخلق قلوبهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات حجت دوران صاحب الزمان بقیت اللہ کے ظہور و سلامتی کے لیے سارے حضرات اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ چونکہ میرے عزیز نے اعلان کیا ہے کہ آج کی مجلس شہزادہ امن کے نام ہے، تو لہذا میں گفتگو بھی امن پہ ہی کرنی چاہیے، ضرورت بھی امن کی۔ اب انسانیت تلاش کر رہی ہے امن عطا کرنے والے۔ بہت اہم مجلس ہے اور مالک کے کرم سے اس وقت میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، چاہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک سرکار کا کام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ میری گفتگو فرقے کے لیے نہیں، اس لیے کہ مولا حسن نے امن شیعوں کو نہیں دیا، انسانیت کو دیا۔ عام نگر سے ہٹ کے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام اس دین کا نام ہے جس پہ عمل کر کے کائنات کو امن دیا جا سکتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا، یہ تو اسلام کے نام پہ بد امنی پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، اسلام کے نام پہ ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام اور ظلم کا کوئی رشتہ نہیں۔ دہشت گردی اور اسلام کا کوئی رشتہ نہیں، جو دہشت گردی کا ہے وہ اسلام کا نہیں، اور جو اسلام کا ہے وہ دہشت گردی کا نہیں۔ تو پھر یہ چکر کیا ہے؟ چاہتا ہوں اس پہ آج عرض کروں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حقیقت میں ایک چیز ہوتی ہے اصل، پھر اس کے مقابلہ میں بن جاتی ہے نقل۔ اللہ اصلی رب، نقل میں بن گیا فرعون،
شداد، نمرود، یہ تینوں نقلی تھے، اصلی اور تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ نقلیوں کا کام چلتا رہا اصلی کے ہوتے ہوئے بھی، چونکہ اصلی ان سے لڑتا نہیں، انہیں ختم کرتا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اصلی ہوتا تو ان سے لڑتا، اور وہ کہے کہ خالق مخلوق سے کیسے لڑے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہو۔ چاہتا تو ہوں کہ عام ذرا بات سے نکل کے آج گفتگو کی جائے، یعنی اصلی کے ہوتے ہوئے نقلی چلتے رہے۔ اب قبلہ نقل کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے کہ اصلی کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، جب نقلی ڈوبنے لگا تو اصلی کو پکارنے لگا۔ جب نقلی ڈوبنے لگا تو اصلی کو پکارنے لگا۔ اب پہچان ہو گئی کہ اصلی کے ہوتے ہوئے نقلی چلتے رہتے ہیں، لیکن جب ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے اگر اصلی نہ ہوتا تو محراب ہی ہو جاتا۔ اب ہلاکت سے بچنے والے نقلی ہوتے ہیں، بچانے والے اصلی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ جیسے اب پہلے بات تھی جمہوریت، اب کیا ہے اصلی جمہوریت۔ اس کا مطلب ہے کوئی نقلی بھی ہے، نقلی سے بن بھی رہے ہیں۔ تو جب جمہوریت اصلی اور نقلی ہے تو پھر مانو اسلام بھی اصلی ہے اور ایک نقلی اسلام ہے۔ اب نقلی کس طرف ہے اور اصلی کس طرف ہے، اس کا آج فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ پریشان تو نہیں آپ ہو رہے ہیں؟ خیال موضوع میرا سمجھ میں آ گیا ہے۔ اصلی کدھر ہے؟ اب اصلی تلاش کرو گے تو پھر اصلی پہ عمل کرو گے۔ اب نقلی پہ کرتے رہو تو چاہے کرو چاہے نہ کرو۔ اب حضور کی سیرت کو بیان کرنے والوں، حضور کی سیرت کے دو پہلو ہیں۔ حضور نے جنگ بھی کی، حضور نے صلح بھی کی۔ توجہ ہے صاحبان؟ یہ میں لفظ پھر بدلنے لگا ہوں، یہ بالکل غلط سمجھا جائے گا۔ حضور نے جنگ نہیں کی، حضور سے جنگ کی۔ حضور کسی سے نہیں لڑے، حضور سے لڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا مخلوق سے رشتہ کیا ہے؟ خالق نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تیرا خلق سے یہی رشتہ ہے کہ میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت بھی لڑتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یوں سمجھو، کبھی ماں بھی بیٹے سے لڑتی ہے، تو کروڑ ماں کی محبت ہو، مصطفیٰ کو زیادہ محبت ہے۔ مصطفیٰ کسی کو مارنا ہی نہیں چاہتے، مصطفیٰ کسی کو قتل کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ اس کے دین کا نام ہی اسلام ہے، جس میں قتل نہیں سلامتی ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ احد کے میدان میں خود مصطفیٰ زخمی ہوئے، کافر جا رہے تھے،
مصطفیٰ دستے دعا اٹھا رہے تھے کہ میرے اللہ مجھے تیری ذات نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے مجھے اذیت دی، مجھے دکھ دیا، میں جانتا ہوں تیرا محبوب ہوں، میرا دکھ تیرا دکھ، میری اذیت تیری اذیت، تو جلال میں آ کے کہیں ان پہ عذاب نہ بھیج دینا، میں دستے دعا اٹھا رہا ہوں کہ ان پہ عذاب نہ بھیجنا، میں انہیں مارنا نہیں چاہتا، میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ میں وہ پہلو رکھ رہا ہوں جو بہت مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ غیروں کے سامنے پیش کرو۔ میں تمہاری ہدایت چاہتا ہوں، تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، میں کفر ختم کرنا چاہتا ہوں، کافر نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ میں جہالت ختم کرنا چاہتا ہوں، جاہل نہیں، میں گمراہ ختم نہیں کرنا چاہتا، میں گمراہی ختم کرنی چاہتا ہوں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ہاں، تو کیا کہا؟ عذاب نہ بھیجنا، یہ ہے محبت کی دلیل، مخلوق سے محبت کی دلیل، یہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ جو کافروں کو نہیں مارنا چاہتا وہ کیسا مسلمان ہے جو مسلمان کو مار رہا ہے؟ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا؟ ذرا میں آگے جانے لگا ہوں۔ آج دودھ دودھ پانی پانی، اگر سیالکوٹ کی سرزمین کا مسلمان حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو میں کوشش کرنے لگا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ پھر کھولو قرآن۔ حضور کسی سے نہیں لڑے، حضور سے لڑنے آئے، حضور نے دفاع کیا۔ اسلام حملے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام دفاع کی اجازت دیتا ہے۔ جنہوں نے حملے کیے وہ حکومت کے پیروکار تھے، مصطفیٰ کے پیروکار نہیں تھے۔ جنہوں نے حملے کیے وہ حکومت پھیلانے کے لیے نکلے، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں نکلے۔ میری بات پھر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کے پھر دو محاذ، لڑائی اور صلح، بدر جنگ، احد جنگ، خیبر جنگ، کھولو کتابیں۔ مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، حملہ غیروں کا، دفاع مسلمانوں کا۔ لیکن قرآن نے اس سے بڑی عظمت ایک اور معمول پہ بیان کی۔ جب حضور حدیبیہ کے مقام پہ معاہدہ کیا، آئے حج کرنے، لڑے نہیں، حج نہیں، ایک معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ توجہ، محاذ دو، لڑائی بھی صلح بھی۔ قرآن نے فتح مبین جنگ کو نہیں کہا، امن کو کہا۔ آرام سے میری بات کو سمجھنا، قرآن نے فتح مبین جنگ کو نہیں کہا، خون بہے، فتح مبین نہیں کہا۔ بدر ہوئی، فتح مبین نہیں۔ احد ہوئی، فتح مبین نہیں۔ کل کفر قتل ہوا، فتح مبین نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کل کفر عمر ابن عبدود کاٹا گیا، ایک وار پہ ثقلین کی عبادت تولی، فتح مبین نہیں۔ خیبر جنگ فتح کی جنگ، نام ہی فتح خیبر۔ رسول نے بھی کہا کہ اسے علم دوں گا تو فاتح بن کے پلٹے گا۔ فتح ہوئی، فتح خیبر کہا، لیکن فتح مبین نہیں۔ فتح مبین کب کہا؟ جب حضور نے کفار سے معاہدہ کیا، صلح ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے میرا رسول، یہ صحابی تیرے شکست سمجھ رہے ہیں، اکثریت شکست سمجھ رہی ہے، ان کو سمجھا یہ شکست نہیں، یہ فتح مبین ہے۔
اب اسلام کے ہیرو کنہیں بنا رہے ہو؟ اسلام کے رہبر کنہیں بنا رہے ہو؟ جو شکست سمجھتے رہے. صحابی جس کو شکست سمجھی قرآن نے اسے فتح مبین کہا، تو جب ان کی سمجھ میں فتح مبین نہیں آئی تو امام مبین کیسے آئے گا؟ بلند حیدری. ماشاء اللہ. اب میرے ساتھ ہو، میں ڈائریکٹ موضوع سے آ ملا. قرآن نے اس کو فتح مبین کہا. کس کو؟ سنو کو. آپ بھی کافروں کہتے ہو، عیسائیوں کہتے ہو، یہودیوں کہتے ہو، ہندوؤں کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان لڑائی کرتا ہے، مسلمان اسلام میں دہشت گردی تلوار ہے. نہیں، قرآن نے تو فتح مبین سنو کو کہہ کے بتایا کہ اسلام قتل و غارت کا دین نہیں، اسلام ہی تو امن کا دین ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ جب آپ میرے ساتھ جہاں تک پہنچے تو یہ سلو کس نے کی؟ مصطفیٰ نے. کس سے کی؟ ابو سفیان سے. لکھی گئی سلو، توجہ، لکھی گئی تو کس سے لکھی گئی؟ قلم سے. کس پہ لکھی گئی؟ کاغذ پہ. کس نے لکھی؟ بتا زمانے والوں، جتنے ہیرو لیے پھرتے ہو ان کو اسلام کے رہبر نہ بناؤ. بتاؤ امن کا معاہدہ لکھنے والا کس کا بیٹا تھا؟ سامنے لاؤ. یہ کہتے پھرتے ہیں خالد بن ولید پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے. کیا کرو گے پی ایچ ڈی دہشت گردوں پہ؟ کیا پی ایچ ڈی کرو گے؟ جنہوں کی تلوار اٹھی تو مسلمانوں پہ، پہلے مصطفیٰ پہ اٹھی پھر مسلمانوں پہ اٹھی. ان پہ پی ایچ ڈی کرو گے؟ آپ پی ایچ ڈی کرنی ہے تو فخر الدین رازی اہل سنت کے عالم سے پوچھو. وہ کہتا ہے لوگوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کفار نے اسلام کو خندق کے میدان میں ایسے گھیرا کہ اگر حیدر کرار کا اس دن وار نہ ہوتا، اسلام کا نام نہ ہوتا. پسند ہے، بچانے والے کا نام ہے حیدری. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا جی، کس نے لکھی سنو؟ مولا آج ایک جملہ کہوں اگر سمجھو کہ باتیں بچوں تم عام سمجھتے ہو، یہی تو بہت بڑا فیصلہ کر رہی ہے. تم تو کہتے ہو رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اب کس کو قلم دیا؟ یا تو سوائے مصطفیٰ کے حیدر کا کوئی استاد بتاؤ. نہیں سمجھو. میرا اعلان ہے سنی شیعہ اہل حدیث ریسرچ کرو. یا حضور مصطفیٰ کے بغیر علی بادشاہ کا کوئی استاد دکھاؤ. اگر نہیں دکھاتے تو پھر مانو حضور اس کو قلم دے کے حیدر کی شان نہیں بیان کر رہے تھے، حقیقت میں منوا رہے تھے. جس کا شاگرد لکھنا جانتا ہے استاد کیسے انپڑھ ہے؟ سمجھ آ رہی؟ کیا وہ سیالکوٹ والوں میں گزارش سمجھ میں آ رہی؟ ذرا میں آگے جانے لگا. توجہ. اب محاذ کتنے ہوئے؟ دو. حملہ کرے تو دفاع.
مذاکرات ہو تو سنو. کوئی محاذ مسلمانوں یہ تقریر میری کیسٹ ہو رہی ہے, خدا را سنو اور جہاں تک یہ آواز پہنچ سکے پہنچاؤ. اسلام کے دو محاذ, ایک لڑائی والا ایک سلو والا. اسلام نے عظیم محاذ کس کو کہا؟ سلو والا. عظمت والا محاذ سلو والا. بڑا محاذ سلو والا. تو ہے محاذ, دونوں کا فاتح میرا مولا علی. خیبر میں جس کے ہاتھ میں علم ہے, حدیبیہ میں اسی کے ہاتھ میں کاغذ و قلم ہے. دونوں کا فاتح کون؟ نام تو لو, مولا علی. اب سمجھو یہ قلم مصطفیٰ نے جو دیا تم سمجھ نہیں رہے, یہ چل کے لو. علم دیا تو جلے, قلم دیا تو جلے. اب ریاکشن ہے کہ حدیبیہ میں تم نے نہیں دیا, بستر پہ ہم نہیں دیتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ادھر تم نے نہیں دیا, ادھر ہم نہیں دیتے. خیبر میں علم تم نے نہیں دیا, نکلنے ہم نہیں دیتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, میں کچھ کہہ رہا ہوں. بلند حیدری, کچھ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب محاذ بچوں کتنے؟ دو. فتح سلو, فتح مبین. دونوں کا فاتح کون؟ بارگاہ میں بھی نام نہیں لوگے تو کدھر لوگے؟ کون؟ مولا علی. توجہ, اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ فتح اسلام نسل حیدر میں جاری رہے. اسی لیے اللہ نے امام کتنے ہیں؟ 12 ہے امام. سیالکوٹ والوں سوچنا, اللہ نے مولا علی کو 2 بیٹے امام دیے. کسی امام کے 2 بیٹے امام نہیں, ایک ہے آقا سجاد, ایک سرکار باقر, ایک سرکار صادق, ایک کا ایک. یہ مولا علی ایسا امام ہے جس کے دونوں بیٹے امام ہیں. سنی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں, اب میں لفظ بدلوں. یہ صرف سیدہ کی شان ہے جس کا ہر بیٹا امام ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ مولا حسن بھی, مولا حسین بھی. اور یہ وہ امامت ہے جس پہ کوئی جھگڑا ہی نہیں, کوئی اختلاف ہی نہیں. سنی بھی امام مانتے ہیں, شیعہ بھی امام, امام حسن, امام, دونوں کو امام مانتے. مصطفیٰ نے بھی کہا کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں, چاہے اٹھیں چاہے بیٹھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اسلام کے محاذ کو ایک سلو والا, ایک لڑائی والا. اب سمجھے ہو 2 بیٹے کیوں امام دیے؟ محاذ جو 2 تھے, ایک لڑائی والا, ایک سلو والا. بیٹے بھی 2 ہی دیے. چھوٹے محاذ پہ لڑا. اس سے میرے پاس شعور نہیں کہ آپ کے میں موضوع کے ساتھ کہہ سکوں. چھوٹے محاذ پہ لڑا, بڑا. آپ مولا حسن سننے آئے ہو, بھلا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ چھوٹے محاذ پہ لڑا, بڑے محاذ پہ لڑا. چھوٹے کو میدان میں لڑنا پڑا, بڑے کو مذاکرات کرنے پڑے.
چھوٹا چھوٹے پہ لڑا، بڑا بڑے پہ لڑا، چھوٹا خیبر کا والا معاملہ، بڑا حدیبیہ والا معاملہ۔ سنو، چھوٹے نے یزید کو فتح کیا، بڑے نے یزید کے بھی باپ کو فتح کیا۔ بلند حیدری، صلی اللہ محمد وآلہ۔ میں بالکل آپ کو ساتھ لے آیا ہوں، ساتھ لے آیا ہوں۔ اور مال کے لیے ظلم کرنے والے مسلمانوں، کچھ کہہ رہا ہوں، اور حکومت کے لیے قتل و غارت کرنے والے اسلام کے ٹھیکیداروں، اور قرآن و سنت کے نام پہ کمائیاں کرنے والے لٹیروں، سنت کے نام پہ بیرونی ملکوں کے جنگ بن کے مسلمان معصوم بچے بچیوں عورتوں کو قتل کر کے اسلام کے نام پہ بدنما ڈالو۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ مسلمانوں میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں اس چکر سے کہ داڑیاں ہیں، کلمہ ہے، تکبیر ہے، نماز ہے، کیا کریں؟ توجہ ہے صاحبان، میرے ساتھ ہو، میری گزارش کی سمجھ آ رہی ہے؟ مولا حسن نے سنو کی، مولا حسین نے جنگ کی، کہتے ہیں دونوں بھائیوں کے کردار میں فرق ہے۔ مولا کے نام کی مجلس ہے، کچھ بات بھی ہونی چاہیے نا۔ سنو، دونوں بھائیوں کے کردار میں بال برابر فرق آئے تو رسول سچا ہی نہیں رہتا۔ سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا؟ صداقت رسول ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مباہلہ میں دونوں رسول کی صداقت کے گواہ بن کے گئے ہیں۔ کوئی جاگ رہے ہو؟ نہیں تو آپ بھی بے پرواہی کا ایک لفظ کہنے لگا۔ صداقت رسول ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ایک طرف کی زلفیں حسین کے ہاتھ میں، ایک طرف کی زلفیں حسن کے ہاتھ میں، جدھر مولا حسن موڑے ادھر مڑ جاتا ہے، جدھر مولا حسین موڑے ادھر مڑ جاتا ہے۔ دونوں کے اشاروں پہ مڑ کے بتایا کہ ان کے کردار میں فرق نہیں، رسالت دونوں کے اشاروں پہ مڑ رہی ہے۔ آپ بھی سمجھ آئیے میری بات کی کہ نہیں آئی؟ چلو، اگر میں اس طرف کروں تو یہ ایک تقریر لمبی ہو جائے گی۔ اب میں جواب دینے لگا ہوں۔ کیوں جی؟ وصول کرنے کے لیے تیار؟ سنا مسلمانوں، حسن و حسین میں کوئی فرق نہیں، چونکہ ایک رحمت کے دو ٹکڑے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ ہاں، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اولنا محمد، آخرنا ایک ہے۔ ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں، باپ اور بیٹے کی چال میں فرق ہے۔ نام نہیں لے رہا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ باپ اور بیٹے کی چال میں، باپ کی چال اور بیٹے کی چال، باپ حکومت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کوئی سن رہے ہو؟ میرے آقا نے حکومت دے دی، لے لو حکومت۔ معاہدے میں پہلی شرط پیش کی، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھی، ملٹری بھی پڑھے، عدلیہ بھی پڑھے، پولیس بھی پڑھے، سیاستدان بھی پڑھے۔ اس نے لکھا کہ مولا حسن نے کہا لے لو حکومت، پہلی شرط میری ہے
کہ لکھو کہ تو آج کے بعد قرآن و سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرے گا. سیالکوٹ والوں کچھ انصاف تو کرو، میں کہہ کیا رہا ہوں. لکھو کہ تو قرآن و سنت کے خلاف. اس نے لکھی، کہا نہیں کروں گا، مان گیا. شرائط میں ساری پڑھوں، یہ 2-3 مجالس چاہیے. مان گیا. مرد کہتے ہیں کہ معاویہ جیت گیا. مولا حسن نقل کفر نہ باشد، ہار گئے. کیا بکواس کر رہے ہو، اس شرط کو پڑھو. مولا نے تو قیامت تک کی یزیدیت کو دفن کر دیا. کب بکواس کرو گے کہ حکومت کی جنگ تھی، خاندانی جنگ تھی. میرے آقا نے شرط پیش کر کے بتایا کہ ہم حکومت کے لیے نہیں لڑتے، قرآن و سنت کے لیے. نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حکومت کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ کیوں نہیں آپ کی زبان پہ نام آ رہا؟ کس کے لیے؟ قرآن و ہمارا خاندانی جھگڑا نہیں، قرآن و سنت کا ہے. اور قرآن و سنت کی کانفرنس کرنے والوں، اور قرآن و سنت پہ جماعتیں بنانے والوں، اور قرآن و سنت پہ حکومتوں کے خواب دیکھنے والوں، قرآن و سنت پہ سیاستیں کرنے والوں، آؤ کسی انٹرنیشنل مقام پہ بیٹھ کے پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ قرآن و سنت کو ختم کرنے والا کس کا امام تھا اور بچانے والا کس کا امام تھا. کس کا قبضہ؟ نام لو. مولا. حکومت پہ کس کا قبضہ؟ اب حکومت چاہتے ہو تو ادھر جاؤ، قرآن چاہتے ہو تو ادھر آؤ. کیا سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن چاہتے ہو تو ادھر آؤ، سنت چاہتے ہو. اب بات ادھوری نہ رہ جائے. بیٹے کا کردار کیا تھا؟ حکومت تو پہلے ہی اس کے پاس تھی. باپ کی میراث بیٹے کے پاس آ گئی. مولا حسین کے پاس حکومت نہیں، مولا حسن کی میراث مولا حسین کے پاس کیا تھی؟ قرآن و سنت. قرآن و سنت پہ قبضہ مولا حسین کا، حکومت پہ قبضہ یزید کا. اب اسلام بھی دو ہو گئے، ایک حکومتی، ایک امامت والا. ایک حکومت والا، ایک ولایت والا. سن رہے ہو؟ اسلام دو ہو گئے، ایک حکومت کا، ایک ولایت کا. سن رہے ہو؟ ایک بات کرو. جب مولا حسن سے پوچھا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ نے دین اسلام کو پسند کیوں کیا ہے، تو جو میرے آقا نے جواب دیا سناؤں؟ تو وصول کرنا چاہتے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. نہیں میں آیت پڑھوں تاکہ آپ جواب کے ساتھ خود متصل ہو جائیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر ولایت کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. سمجھ آ گئی ہے؟ کچھ نہیں کیا. آیت اتری اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب مولا سے پوچھا کہ یہ دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ کیوں ہے، کہا اس لیے کہ اس میں میرے بابے کی ولایت کو واجب کیا.
کل ایماندار آئے تھک تو نہیں گئے ہو؟ جواب دوں نا بھائی، یہ سب کچھ غلط کہتے ہو. مولا حسن وہ شیعہ نہیں مانتے، شیعہ ہی تو مانتے. جو مولا حسین کو مانے وہی تو مولا حسن کو مانتا ہے. مولا حسین کا منکر مولا حسن کو کیا مانے گا؟ میرے ساتھ ہو. جس کی امامت میں 10 سال تک قدموں میں سر رکھ کے مولا حسین فخر کرے، اس کو حسن کہتے ہیں. کون سن رہا ہے میری بات؟ بلند حیدری. ایک سوال کا میں اور بچوں جواب دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں مولا حسین کے پاس امامت ہے نسل میں، مولا حسن کی نسل میں نہیں. یہ بھی عرفان سے ہٹ کے بات ہے، معرفت نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کر رسول کے گھر میں امامت نہیں. کون سن رہا ہے؟ ابو طالب کے گھر میں ہے. یہ بات صحیح ہے؟ دونوں گھروں میں ہے. کیسے؟ یہ ہے راز، اگر سمجھ جاؤ تو پیش کرو جی. مولا کے نام کی مجلس ہے، چلو ایک مجلس میں تو ذکر پڑھنے والے بھی کام ہی کرتے ہیں، لہذا کچھ اس میں دھیان کرنا. بڑا گھر ہے مصطفیٰ کا، چھوٹا گھر ہے حضرت عمران کا. حضرت عمران کے بھی نبی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں باپ بیٹا نہیں، منصب کی بات ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اب سرکار عمران کا بیٹا ہے مولا علی، مصطفیٰ کی بیٹی ہے جناب سیدہ. اب بتاؤ بیٹی بڑے گھر کی ہے یا بیٹا؟ یہ کھڑے ہوئے حضرات سے میں انصاف چاہتا ہوں، بڑے گھر کی کون ہے؟ بیٹی. اب سنت الہیہ کا بنی، بڑے گھر کی بیٹی بھی، چھوٹے گھر کا بیٹا بھی. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ ان کو جو چھوٹا کہے وہی تو لانتی ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ہاں. اب حضرت ابو طالب کا بیٹا، مصطفیٰ کی بیٹی، بیٹی حضور کی، بیٹا سرکار عمران کا. اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان. اب میں دونوں دریاؤں کو ملانے لگا ہوں، پھر ہوگا کیا؟ یخرج منہما لؤلؤ والمرجان. دو امامت کے موتی نکلیں گے. توجہ ہے صاحبان؟ اب سمجھ آ گئی؟ بڑے گھر کی بیٹی، چھوٹے گھر کا بیٹا، تو باہر ملے، امامت کے موتی تو برآمد ہوئے. مولا حسن، مولا حسین. اب مولا حسن بڑے، مولا حسین چھوٹے. اب پھر سنت الہی ہوئی، بڑے گھر کو وقت کی بطول ملی، چھوٹے گھر کو وقت کا علی ملا. بہت پیچھے رہ کے سن رہے ہو، بہت پیچھے رہ کے سن رہے ہو سیالکوٹ والوں. یعنی بڑے گھر کی بیٹی، چھوٹے گھر کا وقت کی بطول مولا حسن کے گھر، وقت کا علی زین العابدین مولا حسین کے گھر. پھر توحید نے کیا کہا؟ مرج البحرین یلتقیان. اب دونوں دریاؤں کو پھر ملاتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ وقت کی بطول، وقت کے حیدر کا. پھر اس نے عقد عرش پہ پڑا تو باہر ملے. پھر ارشاد ہوا یخرج منہما لؤلؤ والمرجان. اب تو باہر ملا کے ایک امامت کا موتی باقر نکالتے ہیں. اب دونوں گھروں میں امامت ہے یا نہیں؟ تو سمجھتے ہو ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مہربانی ہے. اسی لیے تو خطیب یہ ذکر نہیں کرتے، چونکہ مجمع بس وہ ایک دو ٹاپک ہی سنتا ہے.
لیکن میں نہیں گھبراتا، آخر کچھ نہ کچھ عرض تو کرنا ہے، آپ تو نہیں گئے ہو۔ اب ایک جملہ پڑھوں اگر دل چاہ رہا ہو تو۔ اب امامت مولا حسین کے پاس، قرآن و سنت پہ قبضہ کس کا؟ مولا حسین کا۔ حکومت پہ قبضہ کس کا؟ یزید کا۔ حکومت تو پہلے ہی تھی تو رکھتا نا، اب اس نے مولا سے بیعت مانگی، مولا حسن سے حکومت مانگی ہے، بیعت نہیں مانگی۔ مصطفیٰ ابو سفیان سے سلو کرے تو اس کی نبوت میں فرق نہیں آتا، مولا حسن ابو سفیان کے بیٹے سے سلو کرے تو اس کی امامت میں کیسے فرق آتا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ لو میرے بھائیوں، بند کرنے لگاؤ اور آپ سے اجازت چاہنے لگاؤں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب اس نے مانگی بیعت، حکومت تو پہلے ہی ہے، اب بیعت کیوں مانگتا ہے؟ اس سے پوچھو کیا رشتہ داری ہے؟ یہ حقیقت میں قرآن و سنت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، حکومت پہ تو پہلے ہی ہے۔ اب میرے مولا نے کہا مثلی لا یباشر مثلا، مجھ جیسا، یعنی مجھ جیسے سے مراد حسن مجھ جیسا، مولا علی مجھ جیسا، زین العابدین مجھ جیسا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہم بیعت کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، ہم تو بیعت لینے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار میری طرف دیکھو، بیعت وہ کرتا ہے جو جنت مانگتا ہو، بیعت وہ نہیں کرتے جو جنت کے سردار ہو۔ تو سردار مانتے ہو بلند حیدری، سمجھ آ رہی ہے میرے مسلمان بھائی؟ کچھ میری بات واضح ہوئی ہے؟ اب مولا نے انکار کر کے بچایا کس کو؟ قرآن و سنت کو۔ او قرآن کے قاریوں، او سنت کا نام لینے والوں، شکریہ ادا کرو مولا حسین کا، جس نے حکومت کے پنجے سے قرآن و سنت کو آزاد کرا دیا۔ کون سن رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ اسی لیے نوکے نیزہ پہ قرآن شام میں پڑھ کے کہہ رہا تھا، شام والو کرو فیصلہ، ہارا کون جیتا کون؟ حکومت پہ معاویہ کا بیٹا ہے، قرآن و سنت پہ علی کا بیٹا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سقراط نے امن کے لیے زہر پی، سن رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہوں؟ سقراط نے زہر پی نا انسانیت کے لیے، پھر اس کی نسل میں تو کسی نے نہیں پی۔ کون سن رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ایسا ہے کہ نسل بعد نسل زہر لیتے رہے۔ نسل بعد نسل زہر لیتے رہے۔ مغربی فلسفی، ماشاءاللہ مجھے پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں، مغربی فلسفی سقراط کو بڑا مانتے ہیں، میں اس لیے اس کا نام لیے۔ دوسرا جناب عیسیٰ کو، تو وہ صلیب پہ گئے انسانیت کے لیے، عیسیٰ اکیلا گیا ہے، کربلا والا بچوں کو بھی لے کے آیا۔ کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ نہیں زہر لی، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ بطول کی سلال کو زہر دی۔ اب روزے دار ہے، میں مصائب شروع کیے، روزے دار ہے، زہر لے کر نانے کے پاس آیا، یوں ہی پڑھوں امت سے اجر رسالت لے کے نانے کے پاس آیا، قبر کو گلے لگایا۔ آج مصطفیٰ کی بھی شہادت کا دن ہے، آج آپ نے اس گھر میں 2 بیویوں کو غصہ دینا ہے، ایک
حسن مولا کی بیٹی کو، دوسرا مصطفیٰ کی بیٹی، رسول کی بیٹی رول گئی ہے بابے کے بعد۔ سیالکوٹ والوں، خاتون قیامت تم پہ راضی ہو۔ یہ کمال صفت ہے تمہاری، جب غریبوں کا جنازہ ہوتا ہے تو شان سے اٹھاتے ہو۔ اس کا اجر تمہیں وہی دے گی جو تیر آپ کھینچتی رہی ہے۔ نانا زہر مل گئی ہے۔ نانا پہلے آتا تھا شفا مانگنے، نوجوانوں سن رہے ہو، پہلے آتا تھا شفا مانگنے، آج شفا مانگنے نہیں آیا، آج قبر کی جگہ مانگنے آیا۔ نانا میرا جگر پھٹ گیا ہے، نانا میں تھک گیا ہوں، ہائے ہائے ہائے، نانا میں بے ادبیاں سن سن کے تھک گیا ہوں، نانا میرے بابے کو بکواس کرتے ہیں، کوئی میں بے قدروں میں تو نہیں پڑھ رہا نا، نانا میرے بابے کو بکواس کرتے ہیں، نانا میں کل ایمان کی توہین سن سن کے میرا جگر پھٹ گیا ہے، قبر کی جگہ مانگنے آیا ہوں، نانے کا سلام کر کے آیا ہے ماں کی قبر پہ۔ میرے ساتھ ہو، جب دکھی ہو تو ماں یاد آتی ہے نا، قبر کو گلے لگا کے کہتا ہے اماں اماں تیرا مظلوم بیٹا لازے کا مہمان سلام کرنے آیا ہے، اماں نانے سے قبر کی جگہ مانگ کے آیا ہوں، ماتمیوں تیار ہو، بطول کی مزار پھٹ گئی، آواز آئی ماں کا دکھیا لار، اور نانے کے پاس نہ جا ماں حاضر۔ ماں کو مل کے گھر آیا، جلدی نہیں یار دو لفظ مسائل کے پڑے جائے، گھر آیا، مولا حسن کا مسائل، یہ ایک بہت بڑے عالم ذاکر تھے، انہیں مولا ملے، کہا تو ہمارے مسائل نہیں پڑھتا، کربلا کے مسائل پڑھتا ہے کہ لوگ زیادہ روتے ہیں۔ سیالکوٹ والوں بچوں سن رہے ہو، اور ذاکر کے دل میں یہ بات تھی، کہا نہیں ہم بڑے مظلوم ہیں، بتا دے قوم شیعہ کو، کہا کیسے بناؤں، کہا ہم نے بتانا کہ کربلا آباد ہو گئی ہے۔ آپ سن رہا ہے میرا مسائل، او کربلا آباد ہے، سونے کے چراغ جل رہے ہیں، غازی کی زری سونے کی، اور جسے شام میں میلے چولے میں دفن کیا، چراغ جل رہے ہیں، نجف میں چراغ، کاظمین والے کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، حسن رو کے کہتے ہیں بقیے میں آج بھی اندھیرا ہے، اور میری ماں کی کمر پہ چادر کوئی نہیں، نانا اس طرح پڑھتا رہا، بات لمبی ہو جائے گی، میں بند کرنے لگا ہوں، عزاداروں زہر مل گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تیار ماتمیوں، میں سمجھ رہا ہوں زنجیر زنوں نے زنجیر اٹھا لیے ہیں، قمیضیں اتار دی ہیں، جنازہ اٹھانے والے تیار کھڑے ہیں، پھولوں میں سجایا ہوا جنازہ ہے، سیالکوٹ والوں دو لفظ مجھے پڑھنے دو، سلام ہے ماتمیوں جو زنجیروں کے لیے تیار ہو، بطول کی بیٹی تمہیں دعا کرے گی، پہلا لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، سیدوں کا پہلا جنازہ
मदीने से उठा और बतूल का रात को उठा, जनाजे में लोग नहीं थे। हैदर का नजफ में उठा, लोग नहीं थे। कोई सुन रहे में रसूल का 3 दिन पड़ा रहा, कोई आया ही नहीं। गरीब करबला का करबला में उठा, बेटा बेकफन छोड़ के गया। पहला जनाजा सैयदों का दिन को उठा, बहनों ने कफन दिया, भाइयों ने जनाजा उठाया, जनाजा मस्जिद में आया। आगे सियालकोट वालों बड़ा रश था, तुम समझ तो ये बड़ा रश है नहीं, मदीने के लोग बड़े जमा थे। मोहम्मद हनफिया कहते हैं आका बड़ा रश है, लोग जनाजे के